سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 25 نومبر کو سینئر صحافیوں سے ملک کی سلامتی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، 206 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ رواں سال صوبہ خیبر پختونخوا میں 12857 اور صوبہ بلوچستان میں 53,309 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ مجموعی طور پر 1873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جن میں 136 افغانی بھی شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کا حصہ ہیں جو خود کش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز اور القاعدہ، داعش اور دہشت گرد تنظیموں کی قیادت موجود ہے۔ Our problem is also not with the Afghanis. ہمارا بھی مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ پالے ہوئے ہیں اور ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں۔ These terrorists are not only Pakistan specific. جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ Our security becomes paramount. Our lives are more important. تو بلڈ اینڈ بزنس کین ناٹ گو ٹوگیدر۔ ان کے جتنے کانسیپٹ ہیں جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردی جو سا از اے وے آف لائف، وہ سارے ہم درست کر دیں۔ کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم اس کو جو سا پاکستان کے قانون اور آت نے کیوں رکھے ہوئے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ ہے۔ سندور میں ہوئی شکست پر بار بار کے جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غم و غصے کو تحلیل کرنے کے لیے ہیں۔ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلا بیانیہ بنانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلتے ہیں۔ دہشت گردی پر تمام حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں ایک مربوط نظام وضع کیا گیا، جبکہ کے پی کے میں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں صوبائی حکومت، سیکیورٹی فورسز مقامی لوگوں سے مسلسل انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے بغیر دہشت گردی کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ انڈینز ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، S-400 بیٹری چلی جائے، تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے، تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ڈیٹا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ورکشاپ میں پارلیمنٹیرینز، سینئر سول اور ملٹری افسران نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ تعلیمی اور سماجی شعبوں کے نمائندوں نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی۔ صدر مملکت نے ورکشاپ مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے قومی سلامتی سے متعلق آگہی بڑھانے میں ان کی لگن کو سراہا اور باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پاکستان اور کو درپیش موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا انہوں نے۔ صدر پاکستان نے اختتامی تقریب میں فارغ التحصیل شرکاء میں اسناد بھی پیش کی۔ ابھی براہ راست دیکھیے لاہور میں وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ تقریب سے خطاب کریں۔ In cloud, I would say that infra as a service is sufficient that we have, but do we really have AI-enabled clouds that provide platform as a service or software as a service on cloud? In the absence of those, it's going to be extremely difficult for a country like ours to make sure that our innovation, our AI entrepreneurship, our AI models become a part of the mainstream emerging technologies conversation. So those are some of the things that we need to push for, and that's precisely what we're doing, not just in policy but practice. We're making the National AI Fund, the National AI Initiatives looks to train almost 1 million people in the next 5 years, just in artificial intelligence technologies. We will be making centers of excellence across universities in the country to make sure that the capability is there, to make sure that at least at this point shared capability of AI compute is available to everybody. So the idea is that and have the right kind of international partnerships. So that's where we're putting our effort, but this cannot be done in silos. This is a huge transformation, evolution that's coming our way, and public-private partnership in this regard is going to be absolutely critical. Thank you very much. I am very happy to hear all of that, and actually I agree with you, which is that if we play our cards right, I think, or is it going to be one or the other?
the question has become more real than it ever has been. Like I said in the beginning, that the very fine line between reality and virtual reality is becoming more and more blurred, especially with immersive technologies coming in. I will give you a real-world example where most of the people sitting here, their kids must be playing a game called Roblox. What is that technology? What it does is that it takes you into a virtual world where there is a complete metaverse with kids hanging out with each other, experiencing the feelings that you would actually in reality do had you been, let's say, going to a park. While the physical ایک جانب لاہور میں وفاقی وزیر شزا فاطمہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو بھی جاری ہے۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب علم اور انسانی ترقی کی مثال بن کر ابھر رہا ہے۔ اگلے 4 سال میں پنجاب ٹیکنالوجی اور انسانی ترقی کا مثالی ماڈل بنے گا۔ Technology, data, AI, machine learning. As I said, if guided by responsibility, empathy, integrity, and the wise use and responsibility, I think we can and we will, inshallah, compete with all the nations and emerging technologies and the global interventions that are taking place in the world today. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی جدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ طلباء جب باہر نکلیں تو انہیں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ایف سی کالج یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب میں کہا کہ آج کا دن طلباء و طالبات کے لیے بہت اہم ہے۔ انہیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہماری بچیوں نے 4 میڈل حاصل کیے۔ طلباء ہمارا مستقبل ہیں، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا کردار اہم ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ انقلاب کے لیے اکثر چھوٹے فیصلے بھی کام آ جاتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں آئی جے پی روڈ پر نامعلوم افراد کے چھریوں کے حملے میں جاں بحق اے ایس آئی کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اشتیاق ابراہیم نے شرکت کی۔ اسلام آباد پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید اے ایس آئی کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید اے ایس آئی علی اکبر کے اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلانے کا یقین دلایا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس اہلکار پر چھری سے حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آسٹریلیا مصنوعی ذہانت کے دور میں بچوں پر سوشل میڈیا پر پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ 10 دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیاں جن میں میٹا، ٹک ٹاک اور یوٹیوب شامل ہیں اس بات کی پابند ہوں گی کہ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس نہ بنا سکیں۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں منزہ صدیقی۔ آسٹریلیا نے والدین کے بجائے سوشل میڈیا کمپنیوں کو پابند بنایا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ 16 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ نہ بنا سکے۔ خلاف ورزی کی صورت میں ان کمپنیوں کو بھاری جرمانے دینے ہوں گے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ قانون بچوں کو ایسے الگورتھم سے بچانے کے لیے ضروری ہے جو انہیں نقصان دہ مواد دکھاتے ہیں۔ حالیہ سروے کے مطابق زیادہ تر بالغ آسٹریلوی شہری اس پابندی کی حمایت کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی سے بچے انٹرنیٹ کی غیر منظم اور خطرناک سائٹس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، تاہم امریکی سرجن جنرل سمیت ذہنی صحت کے بیشتر ماہرین کے مطابق کم عمری یا کچی عمر میں سوشل میڈیا کا مسلسل استعمال دماغ کے ان حصوں میں تبدیلیاں لا سکتا ہے جو سیکھنے کے عمل سے متعلق ہیں۔ ساتھ ہی یہ نفس کو قابو رکھنے، سماجی رویے، جذباتی نظم و ضبط اور سماجی سزا اور انعام کے احساس پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس قانون کو آسٹریلیا کی اعلیٰ عدالت میں 15 سال کے 2 بچوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی ان سے آزادانہ کمیونیکیشن اور خصوصاً سیاسی معلومات تک رسائی کے حق کو چھینتی ہے۔ بعض مخالفین کا کہنا ہے کہ اگرچہ سوشل میڈیا، گیمنگ اور اسکرین ٹائم کے حوالے سے مسائل موجود ہیں، لیکن ان سے تعلیم اور ابلاغ جیسے بہت سے فائدے بھی ہیں۔
قانونی چیلنج کے باوجود آسٹریلیا کی وزیر مواصلات اینیکا ویلس نے کہا کہ حکومت دباؤ میں نہیں آئے گی اور بچوں کو محفوظ رکھنے میں آسٹریلوی والدین کے ساتھ کھڑی رہے گی. جاری کردہ ریگولیٹری ہدایات کی مدد سے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پاس قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لازمی طور پر معقول اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کم عمر اکاؤنٹس کی نشاندہی اور انہیں غیر فعال کیا جا سکے, دوبارہ رجسٹریشن یا پابندی سے بچنے کی کوششوں کو روکا جا سکے اور صارفین کے لیے ایک قابل رسائی شکایتی نظام فراہم کیا جا سکے. ابھی آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. احسام الحق انٹرنیشنل ٹینس سے ریٹائر ہو گئے ہیں اپنا کیریئر کا آخری میچ کھیلنے کے بعد. اس وقت گفتگو It's been a great week. I am super thankful to all these players who have come from Pakistan and support this tournament. Without their participation in this tournament, we would not have a success. So super thankful to all of you. And I really hope, inshallah, I am going to do my level best to keep hosting this tournament, inshallah, with the help of my staff, Pakistan Tennis Federation, with the help of our secretary as well. And hopefully we can bring you guys back here again, and I'll do my level best to make sure that next time around it's going to be even better for you guys. And for the general public also, you've been here from day one, supporting this tournament, supporting me throughout my career also, and you are here as well, so I can't thank you guys enough for all the love, for all the support, for all the players. All my family is here, my friends, my cousins, my everybody. I can't take all of your names. You know each other who you are, so I love you all, and I've got fans coming from London also to come support me. Thank you so much, and yeah, it's been great, and hopefully we'll have an unbelievable finals tomorrow. And I just would like to thank obviously His Excellency Ambassador Czech Republic also. He came for the junior event as well, supporting us and the tournament, and now he's here as well. And we will do our level best as a federation to keep supporting our players, to keep facilitating our players, and to keep giving them these opportunities. And Muzammil, he told me, or he requested me, I think, Yasam bhi aapne kहा कि please, I want to play once with you, either it's a future or a challenger. I think these are the मेरे लिए तो it's a win already, even if we lost this finals, because it's a win for Pakistan, it's a win for Pakistan sports, it's a win for Pakistan tennis. And throughout my life, I've been trying to promote a very soft image of my country and a very positive one. And I think holding this tournament, I think it's going to send a very strong message to the whole world. We are sports-loving people, we are friendly people, we are very hospitable people, and we should get more and more opportunities to hold these events, whether it's cricket, hockey, squash, tennis, and inshallah, I'm sure with this tournament, inshallah, we have already put Pakistan's name on ATP Tour's map, and inshallah, we're going to do our level best to hold a better tournament. In the end, I don't want to take too much time. I would really like to thank Anne, who's the supervisor of the tournament. Where is it? She's right there. Dimitri, been here since Tuesday last week, and without her support, guidance, help, facilitating all our staff and being very patient with all of us, it's been remarkable. We Pakistanis like to tend to do things in the last minute, and I think we have learned that, but thank you so much for all your support. I think without your guidance, we would not have made it. And once again, to all my federation, each and every person, ek banda hamari federation ka, I'm super thankful to you, and I really appreciate sara kaam jo aapne pure India mein kiya, it would not have happened without you. Thank you so much. اپنے کیریئر کے آخری میچ کھیلنے کے بعد احسام الحق گفتگو کر رہے تھے. وہ انٹرنیشنل ٹینس سے ریٹائر ہو گئے.